اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پی ایس 105 کے امیدوار عرفان اللہ مروت اور این اے 237 کے ایم کیو ایم کے امیدوار رؤف صدیقی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے پولنگ اسٹیشنز جو کچھ تبدیل ہوئی ہیں اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر اور مجھ پر لگانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے سچی بات ہے یہ تو علم نہیں تھا کہ کون کون سی پولنگ اسٹیشن تبدیل ہوئے ہیں، لیکن جب انہوں نے کل پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد کچھ معلومات میں نے اکٹھی کی اور میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تک وہ پہنچاؤں کہ چنیسر کوٹ میں ایک اسکول ہے، کافی بڑا اسکول ہے، اور کسی زمانے میں وہاں سارے پولنگ اسٹیشن وہی بنتے تھے اور 15-20 ہزار ووٹر جو ہیں ایک ہی اسکول کے اندر جاتے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ لیکن 2015 کے بلدیاتی الیکشن کے بعد اس اسکول میں پولنگ اسٹیشنز کی تعداد کم ہونا شروع ہوئی اور مختلف محلوں میں علاقوں میں جو اسکول موجود ہیں جن کے ووٹرز وہاں رہتے ہیں ان کے قریب پولنگ اسٹیشن بنانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو 2023 کے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں بھی پولنگ اسٹیشن وہاں بنائے گئے اور 2018 میں بھی کچھ پولنگ اسٹیشن اس طرح سے بنے تھے۔ ایک الزام انہوں نے یہ لگایا اپنے شاید جو پریس کانفرنس کی کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن ہے کمیونٹی ہال میں جو میرے گھر کے بالکل سامنے ہے۔ یہ صریحاً جھوٹ ہے، غلط ہے۔ میرے گھر کے سامنے کوئی نہ کمیونٹی ہال ہے نہ کوئی پولنگ اسٹیشن ہے، البتہ میرا گھر جس سڑک پر واقع ہے اس سڑک پر یہ کمیونٹی ہال ضرور واقع ہے، موجود ہے۔ اب اس پریس کانفرنس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو عرفان اللہ مروت بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جو قریب ترین پولنگ اسٹیشن تھے وہ نہیں بنائے گئے اور لوگوں کو دور لے کر چلے گئے، اور جب یہ کمیونٹی سینٹر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اپنا فارمولہ خود ہی الٹا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں نہ بناؤ اور اس کو چنیسر کوٹ کے جو بڑے اسکول ہیں، مرکزی اسکول ہے، اس پہ لے کے چلے جاؤ جو وہاں سے کافی فاصلے پر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ذاتی طور پر اس حق میں ہوں کہ جو ووٹر جہاں رہتے ہیں ان کے قریب ترین اسکولوں میں پولنگ اسٹیشن بننے چاہیے، اس بات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو معلومات میرے پاس ہیں وہ میں اور تھوڑی شیئر کرتا ہوں کہ کمیونٹی سے ہال کے اندر ایک تو ہال ہیں بڑے بڑے موجود، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے، اور انہوں نے کل یہ بھی کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کناتے لگا کہ وہاں پارٹیشن کریں گے، تو ان کے شاید علم میں نہیں ہے کہ انتخابات میں کئی پولنگ اسٹیشن کھلے میدانوں میں بھی بنتے ہیں اور وہاں پر ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، کناتیں لگائی جاتی ہیں، پولنگ اسٹیشن قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی ایک بنی بنائی بڑی عمارت ہے، اس کے اندر کمرے بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر بڑے ہال کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کناتے لگا کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کمیونٹی ہال میں جو ووٹرز ہیں وہ اس کمیونٹی ہال کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، تو انہی کو اگر ووٹ ڈالنے کی سہولت مل سکتی ہے تو اس پر یہ اعتراض میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ میرے گھر والی سڑک پر ہے اس لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ 2023 کے بلدیاتی الیکشن میں یہ کمیونٹی ہال جو ہے یہاں پولنگ اسٹیشن بنے تھے، لیکن کوئی ایک شکایت کسی مخالف کی طرف سے نہیں آئی کہ پیپلز پارٹی نے، سعید غنی نے کسی قسم کی کوئی یہاں پہ بدماشی کی، کوئی دھاندلی کی، کوئی نتائج بدلنے کی کوشش کی۔ بہت ہی پیسفل اور پرامن طریقے سے وہاں ساری پولنگ ہوئی اور تمام جو پولنگ ایجنٹ تھے، تمام کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی۔ اس کے بعد اسی چنیسر کوٹ کے اسکول میں جو اور علاقے تھے ان کی پولنگ اسٹیشن بنتے تھے تو وہ تبدیل کر کے جو قریب ترین بلڈنگز موجود تھیں سرکاری ان میں لے کر گئے ہیں۔ ایک ہمارے یہاں علاقہ ہے لیاقت اشرف کالونی، اس کے ووٹر بھی یہاں آتے تھے، وہ ووٹرز کی اپنی درخواست پر ان کا جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ چنیسر کوٹ سے نکال کے لیاقت اشرف کالونی کے کسی اسکول میں بنا دیا گیا، وہ بھی قریب ترین بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک سی ڈی جی کے ہمارے یہاں اسکول ہے کے ایم سی کا، وہاں ایک پولنگ اسٹیشن بنایا گیا۔ ایک وہاں پر کے ایم سی کی میٹرنٹی ہوم ہے، وہاں ہمیشہ پولنگ اسٹیشن بنتا تھا، وہاں پولنگ اسٹیشن وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اس کے بعد ایک ٹی پی 2 کا علاقہ ہے، یہ بڑا معروف مشہور علاقہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لائنز ایریا سے اٹھایا گیا تھا اور یہاں آباد کروایا گیا تھا۔ یہ ایک بالکل گیٹڈ علاقہ تھا اور 2013 کے الیکشن میں جب رؤف صدیقی اور عرفان اللہ مروت آپس میں الیکشن لڑ رہے تھے تو ان دونوں میں تصادم ہوا تھا، وہاں ایم کیو ایم نے فائرنگیں کی تھیں، گاڑیاں جلائیں تھیں، لوگوں کو زخمی کیا تھا، وہاں فوج آئی تھی، رینجرز آئی تھی، ایف آئی آریں کٹی تھیں، یہ ساری ریکارڈ کی بات ہے۔ ایم کیو ایم نے کیا یہ کہ اندر جو ایک اسکول تھا، ایک اسکول تھا، اس کے اندر سارے پولنگ اسٹیشن بنا دیے، نہ صرف یہ کہ اندر رہنے والے لوگوں کے بنائے بلکہ ٹی پی 2 کے باہر جو محمود آباد میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا پولنگ بھی انہوں نے اندر بنا دیا۔ اس دفعہ اگر یہ سہولت دی گئی ہے ان لوگوں کو جو ٹی پی 2 سے باہر رہتے ہیں، ان کا پولنگ اسٹیشن باہر ان کے علاقوں میں بنا دیا گیا، اور ٹی پی 2 کے اندر بھی چونکہ آبادی کافی بڑی ہے تو اس پولنگ اسٹیشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آبادیوں کے اندر بنا دیا گیا۔
تو یہ بھی جو ہے ایک سہولت تھی جو دی گئی لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اعظم بستی میں ایک نارویجن اسکول تھا. اس وقت وہ اسکول چونکہ اس کو دوبارہ تعمیر ہونا تھا تو بلڈنگ جو ہے پوری مسمار کر دی گئی تھی. اس وقت زمین پر نارویجن اسکول موجود ہی نہیں ہے. اس نارویجن اسکول میں 3 پولنگ اسٹیشن بنا کرتے تھے. چونکہ بلڈنگ موجود ہی نہیں ہے تو جو متبادل قریب ترین پولنگ اسٹیشن بن سکتے تھے ان کو وہاں پر بنا دیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں کوئی آ کر وزٹ کرنا چاہے، اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں. اگر اس کے اندر کوئی ایشو ہے تو تبدیل کر دیں، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نارویجن اسکول کے تمام پولنگ اسٹیشن بھی 2018 میں نے جیتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اگر میں نے تبدیل کرائے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ووٹرز کو خود ڈسٹرب کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح اور بھی جتنے پولنگ اسٹیشن آگے پیچھے ہوئے ہیں وہ موسٹلی 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی. اگر ہم اپنے جیتنے والے پولنگ اسٹیشنوں کو خود ہی ڈسٹرب کریں گے، خود ہی دور لے کر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ الیکشن کمیشن کسی کو تعینات کرے، وہ آئیں فزیکلی علاقوں کا دورہ کریں، دیکھیں کہ جو پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں کہ کیا آیا واقعی وہ اس آبادی سے دور ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ریزننگ ہے، کوئی وجوہات ہیں. اس وقت عرفان اللہ مروت اور رؤف صدیقی وہاں ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے حالات خراب ہوں، اس لیے کہ انہیں اپنی شکست جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے. اور رؤف صدیقی کو اس پریس کانفرنس میں یہ کہنا کہ ہم 8 فروری کو اپنے ووٹرز کو بالکل بھی نہیں روکیں گے اور ان کو آزاد چھوڑ دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہنگامہ آرائی کروانا چاہتے ہیں اس حلقے کے اندر. میں نے ایک خط پہلے ہی لکھا ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی لکھا ہے، کور کمانڈر صاحب کو بھی کاپی بھیجی ہے، ڈی جی رینجر کو بھی کاپی بھیجی ہے، آئی جی کو بھی بھیجی ہے، ہوم سیکرٹری کو بھی بھیجی ہے، چیف منسٹر کو بھی بھیجی، ڈی آر او کو بھیجی، آر او کو بھیجی، پروونشل الیکشن کمشنر کو بھیجی. اور ان سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ میرا جو حلقہ ہے پی ایس 105 اس کو ہائیلی سینسیٹیو ڈکلیئر کیا جائے اور اس حلقے کے اندر فوج اور رینجرز تعینات ہونی چاہیے الیکشن کے دن. اور یہاں تک کہ پولنگ بوتھ کے اندر بھی اگر ممکن ہو تو ایک فوج کا، ایک رینجرز کا جوان جو ہے وہ تعینات کیا جائے. اس کے علاوہ میں نے یہ درخواست بھی کی کہ پوری الیکشن مہم کے دوران اس حلقے کے اندر پولیس کی پیٹرولنگ، رینجرز کی پیٹرولنگ جو ہے بہت زیادہ بڑھا دی جائے، اس لیے کہ کئی مقامات پر ہنگامہ آرائی کرنے کی کوششیں جی ڈی اے کی طرف سے اور ایم کیو کی طرف سے ہو رہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے یہاں کی صورتحال خراب ہو اور یہ کسی طور پر بھی انتخابات پرامن کرانے کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں. بہت شکریہ.